السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماں بہنوں بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجہاد سبق نمبر ہے 270۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد غزوۃ ورا بغیرها متفق علیہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی، امام المجاہدین خاتم النبیین والمرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے پر جانا چاہتے تو کسی دیگر سفر سے توریہ کر لیتے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر کسی غزوے پر جانا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنے لشکر کو جاسوسوں اور مخبروں سے چھپاتے ہوئے اپنے مقصود سفر کے سوا کسی دوسری طرف کا اشارہ کرتے۔ اس سے مقصد یہ ہوتا کہ دشمنوں کے جاسوس اور مخبروں کو معلوم نہ ہو سکے کہ اس لشکر کا کیا پروگرام ہے، اور تاکہ دشمن کو حملہ آوروں کے پروگرام سے اطلاع نہ ہو اور دشمن محتاط نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر جنوب کی طرف جانا ہوتا تو شمال یا مشرق یا مغرب کی طرف کے متعلق پوچھتے تاکہ دشمن کو بے خبری اور غفلت کی حالت میں جا کر اٹیک کر دیں، اور جاسوس کے لیے صحیح اطلاع کا حصول ممکن نہ رہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین حکمت عملی تیار کرنے والے بھی تھے۔ اگلی حدیث، عن ماکل ان النعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يقاتل اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر، رواه احمد والثلاثه وصححه الحاکم واصله في البخاری۔ حضرت ماکل سے روایت کہ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں۔ جب امام المجاہدین دن کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے آغاز میں لڑائی شروع نہ کرتے تو پھر لڑائی کو مؤخر کر دیتے، لیٹ کر دیتے، یہاں تک کہ آفتاب ڈھل جاتا، موافق ہوائیں چلتی اور مدد نازل ہوتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح ہی صبح دشمن پر حملہ کر دیتے۔ اگر صبح صبح حملہ کرنے میں دیر ہو جاتی تو پھر سورج ڈھلنے کا انتظار کرتے۔ اگلی حدیث، عن الصعب بن جثامة رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزراری من المشرکین یبیتون فیصیبون من نسائهم وزراریهم فقال هم منهم متفق علیہ۔ صعب بن جثامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
مشرکین کافروں کے بچوں اور عورتوں کے متعلق پوچھا گیا کہ ان پر شب خون مارا جاتا ہے تو حملہ آور عورتوں اور بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ تو جبکہ اس سے پہلے حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا وغیرہ، اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اگر بے خبری میں دشمن پر اٹیک کرنے کی صورت میں اگر بے خبری کے اندر بچے عورتیں ماری جائیں تو وہ بھی انہی کافروں میں سے ہیں۔ جان بوجھ کر عورت بچے کو قتل نہیں کرنا، اور اگر رات کے اندھیرے میں ایسا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مجاہد پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر دن روشنی کا وقت ہے تو پہلے کل کے سبق میں حدیث گزر چکی ہے کہ بچوں وغیرہ کو نہیں مارنا۔ اگلی حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن استعین بمشرک، رواہ مسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن استعین بمشرک، رواہ مسلم۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے یعنی مشرک سے بدر کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرک سے جو بدر کے دن آپ کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، امام المجاہدین نے کہا مشرک سے واپس چلا جا، میں مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرک سے جہاد میں جنگ میں تعاون لینے سے انکار کر دیا۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ایک مشرک آپ کے ساتھ آ کر ملا جو جرت اور بہادری میں بڑا مشہور تھا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑائی میں حصہ شامل ہونا چاہا، اور غنیمت کے حصول کے لیے کہا کہ شامل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کسی مشرک سے مدد نہیں چاہتا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جہاد میں کافر اور مشرک سے مدد نہیں لینی چاہیے۔ اب اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے اعتراضات کیے، اور کچھ علماء نے یہ حدیث جو ہے وہ اپنے اپنے بیانات کے اندر بھی کوٹ کی کہ کافر اور مشرک سے مدد نہیں لینی چاہیے، جبکہ افغانستان کے اندر مسلمان مجاہدوں نے دنیا کے کافروں سے مدد بھی لی اور مسلمانوں سے بھی مدد بھی لی، اسی طرح دیگر موقعوں پر۔ تو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کافر اور مشرک سے مدد نہیں لی، دیگر مواقع پر نبی علیہ السلام کا کافر اور مشرکوں سے مدد لینا ثابت بھی ہے۔ تو اس لیے یہ موقع محل کی بنسبت ہوگا، اور اگر کوئی کافر ہمارا حلیف ہے، ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہے، مشترکہ مفادات ہیں، تو اس صورت میں کافر سے مدد لینا درست بھی ہے، اور کافر سے مدد لینا یہ امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، جیسا کہ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بن محمد شیخ الحدیث جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مرکز طیبہ مرید کے اپنی کتاب ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں میں
اس کا الحمدللہ مدلل اور تفصیلی جواب دیا، جسے دارالاندلس نے پرنٹ کیا۔ حضرت حافظ صاحب حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ اپنی کتاب ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 46 پر یہ ہیڈنگ لگائی، دوسرا بہانہ مشرک کی مدد سے جہاد کرنا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں ایک اشکال یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بدر میں کافر مشرک سے مدد نہیں لی، تو جواب دیتے ہیں میرے بھائیوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو بغور پڑھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مشرک سے مدد حاصل نہ کرنا اس وقت ہے جس وقت آپ کو مشرک پر اعتماد نہیں، جو مشرک آپ کا حلیف نہیں، اور اس کے علاوہ وغیرہ۔ اور اسی طرح کچھ مواقع پر مشرکوں سے مدد لینا بھی ثابت ہے، جیسا کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھا اور کافر تھا ابو طالب۔ ابو طالب نے کہا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم، اللہ کی قسم یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ مجھے زمین میں دفن نہ کر لیں، یعنی جب تک میں مر نہ جاؤں کافر مکہ کے یہ چودھری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زاد المعاد اور اسی طرح صحیح مسلم۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کفار نے بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب کے اندر آپ محصور ہوئے، تو اس وقت بنو ہاشم اور بنو مطلب نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور کفار بھی نبی علیہ السلام کی حمایت میں محصور ہو گئے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف والوں کی طرف گئے، اور جب طائف سے واپس آئے تو مکہ میں داخلے کی کوئی صورت نہیں تھی، سبھی مکہ والے خون کے پیاسے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پھر کافر اور مشرک سے جو ہے وہ مدد لی۔ اب یہاں میں حافظ صاحب کی کتاب سے نکل کر الرحیق المختوم میں آتا ہوں۔ الرحیق المختوم صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، پیج نمبر 185۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہوئے، مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہرے، اور خزاع قبیلے کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا پناہ طلب دینے کا۔ اخنس نے معذرت کر لی، پھر سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، اس نے بھی معذرت کر لی، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا مطعم کے پاس، اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، تو مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے نبی علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جائیں، تو نبی علیہ السلام پیغام پانے کے بعد زید کو ہمراہ لیے مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی جو کافر، اس نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ اور نبی علیہ السلام حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران اللہ مطعم بن عدی اپنے لڑکوں بیٹوں سمیت ہتھیار بند ہو کر اللہ اکبر امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ باندھے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ تو بتائیے کافر سے مدد لی کہ نہ لی؟ اب یہ تمام لوگ، اخنس بن شریک کافر تھا،
سہیل بن عمر کافر تھا، مطعم بن عدی کون تھا؟ کافر تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر سے مدد لی۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ کا بھلا کرے، ان کو صحت والی، عافیت والی، برکت والی، اچھے اعمال والی اور بہترین علم والی زندگی عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں حافظ صاحب کی کتاب ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں میں۔ نمبر 5 پر حافظ صاحب لکھتے ہیں، نبی علیہ السلام مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو مکہ سے مدینے کا راستہ بتانے کے لیے پیارے نبی نے ایک آدمی کو اجرت پر رکھ لیا، اور وہ کون تھا؟ وہ مشرک تھا۔ صحیح بخاری۔ تو نبی علیہ السلام نے مدد لی کہ نہ لی؟ اسی طرح بے شمار جو ہے وہ اشکالات اس تعلق سے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بلوغ المرام کی یہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلن استعین بمشرکن، میں مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا، تو یہ موقع بموقع کی نسبت سے ہے۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازیہ فانکر قتل النساء والصبیان متفق علیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے کسی غزوے میں ایک عورت کو قتل کیا ہوا دیکھا تو پیارے نبی نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو ناپسند فرمایا۔ معلوم ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، اگر غلطی سے اندھیرے میں یا اس قسم کے معاملے میں قتل ہو جائے تو پھر گناہ نہیں، لیکن عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ یہ آج کا سبق نمبر 270 تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، شیئر کرنے اور اس کو پریکٹیکل میں لے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔